بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر جب فرعون ہر طرف سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کارے دوڑائے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہ فوج ہے اور اس کے قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بند کر کے اپنے رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو نہ ڈر، فتح تمہاری ہوگی۔ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ تو کچھ انہوں نے سنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو سب کے سب سجدے میں پڑ گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا تم نے اس کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ ان جادوگروں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئے تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ جو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا دیا اور ان کے پاؤں ہاتھ کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفیں ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو وہ یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئے، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا، ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ عرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح و سلامت سمندر سے پار کر دیا، اور جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم و شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ اور بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ گئے تھے ان کو طرح طرح کی چیزوں کا مالک بنا دیا، اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے وقت سے من و سلوہ بھیج دیے۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور سبزیوں کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کرے۔
ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم والوں نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہتیرا سمجھایا پر وہ نہ مانی۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ طور سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کریں گے، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔